السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور سبق اور ٹیسٹ کے امتحان میں بھی ہوں گے یقیناً۔ چلیے آج سبق کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو امتحان کا پیٹرن بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں سبق کی طرف اور اپنی نیتوں کو دہرا لیجئے جو ہمیشہ سے ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا سورہ فلق سے، اور ہم آج ان دونوں سورتوں کی عربی جو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر دونوں کا ترجمہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پھر تفسیر اور تشریح کے باب میں اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ چلیں اور پھر جتنا سبق رہ جائے اس کو باقی کل کے دن میں پڑھ لیا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی نماز سے متعلق چیزیں ہیں ان کو درست فرما لیں، اور یہ فکر کریں کہ اب اتنا کچھ جاننے کے بعد ابھی تک اگر ہماری نماز کے الفاظ درست نہیں ہیں، تلفظ درست نہیں ہے، تو پھر ہماری نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا وہ قبولیت کے مقام تک پہنچ رہی ہیں یا پھر وہ ضائع ہو رہی ہیں؟ تو اس فکر کے ساتھ جب آپ مشق کیا کریں گے تو 2 گنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ قل أعوذ قل اعوذ قل أعوذ قل اعوذ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق برب الفلق۔ برب الفلق۔ غبل کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے پہلے ہی دن آپ کو یہ طریقہ سمجھایا تھا کہ آپ نے جھجک محسوس نہیں کرنی کہ اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ہماری کوئی آواز سنے گا اس میں غلطی ہوگی یا پتہ نہیں کیسا لگے گا۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، انہیں نظر انداز کر دیجئے اور ایک ہی فکر کیجئے کہ ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے، ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں اب بولنے میں پڑھنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ آپ اپنی آواز کھل کے نکالیں۔ جب کھل کے آواز نکلے گی تو آپ کو پھر خود پتہ چلے گا کہ میں نے ابھی تک کتنا فائدہ حاصل کر لیا ہے اور کتنی ترقی اور پروگرس ہوئی ہے، کہ میرا تلفظ اور ادائیگی پہلے کیسی تھی اور اب 10 دن میں کیسی ہوئی ہے۔
تو را کو ہر روز سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پر کرنے کے پردے میں غین نہیں بنا دینا، یعنی غبل نہیں کہنا، یہ اور ایک بڑی غلطی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو بربی کہنا ہے، یعنی را کا جو اپنا مخرج ہے، جو ایک لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور مشابہت تکرار پیدا ہوتی ہے را کی آواز میں، وہ پیدا ہونی چاہیے، تو پھر را ٹھیک ادا ہوگی۔ برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ شری یہ بغیر شد کے نہیں پڑھنا، سختی سے پڑھنا ہے، اور یہ زیر والی را باریک ہوگی، اور شین میں جو آواز منہ میں پھیلتی ہے اس کا جو اپنا مخرج ہے زبان کا درمیان اور اوپر اس کے برابر تالو کا درمیان، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو نون ہے، نون پر اخفا کیا جائے گا غنّے کے ساتھ۔ یہاں اب میں جو بات سمجھانے لگی ہوں، یہ اس سے پہلے آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی، ابھی اسے غور سے سن لیجئے۔ ایک ہوتا ہے غنّہ شد والے نون پہ، اور وہ سختی سے ہوتا ہے، یعنی غنّے کے مقام پہ آواز کو جما کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے ان، ان، اللہم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز اپنے مخرج میں جم کر ادا ہو رہی ہے۔ اور یہ جو غنّہ ہے، اس کی جگہ اس کا مخرج ہے کیا؟ آپ کے ناک کے اوپر یہ جو سخت ہڈی ہوتی ہے ماتھے سے تھوڑا سا نیچے، اس ہڈی کو خیشوم کہتے ہیں۔ بول کر ادا کیجئے، خیشوم کہتے ہیں، خیشوم، سمجھ آ رہی ہوگی آواز کی، خیشوم۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ تیسرے لفظوں میں اسی کو ناک کی وہ نرم ہڈی کہتے ہیں جہاں تک وضو میں پانی پہنچانے کا آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں سے یہ غنّہ ادا ہوتا ہے، اور اس کی مزید پہچان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غنّہ ادا کر رہے ہیں تو آپ یہاں ہڈی کے اوپر اپنی انگلی رکھیں، اور جب غنّہ ادا کریں تو خود محسوس کریں کہ اسی کے اندر سے وہ گونجنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو گونجنے والی آواز ہوتی ہے اسی کو غنّہ کہا جاتا ہے۔ آپ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے اور چیک کیجئے، ان، ان، اللہم، مم۔ یہ مختلف لفظ میں نے ادا کر کے آپ کو مشق کروائی کہ آپ محسوس کریں کہ سب کی ادائیگی میں ناک میں آواز جا رہی ہے اور ناک میں گونج پیدا ہو رہی ہے، اور وہی جگہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے جس کو خیشوم کہتے ہیں، ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں، اور وہ ناک کی نرم ہڈی جس کی پہچان میں نے وضو کے ساتھ منسلک کر کے بتائی، یہ ہے غنّہ۔ ایک ہوتا ہے اخفا، وہ بھی ہوتا ہے غنّے کے ساتھ۔ یہ غنّہ تھا اور یہ اخفا ہوگا غنّے کے ساتھ۔ جس طرح ابھی ہم من شرری میں نون پڑھ رہے ہیں، اس ساکن نون کو ہم نے غنّے کے ساتھ اخفا کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو حرف کے مخرج میں کچھ چھپا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد 15 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف اخفا کہتے ہیں، جن میں سے ایک شین بھی ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اتنا بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کچھ مخصوص حرف ہوتے ہیں نون ساکن کے بعد جب وہ آتے ہیں تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے اور غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں آپ زیادہ قاعدے اور پھر زیادہ لمبے مجموعے حروف کے یاد نہیں کر سکتے، تو جس حرف کو جیسے پڑھایا جائے بس آپ اس کو ویسے سیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ضروری تلاوتیں ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اب ہم اس نون کو پڑھتے ہیں، اخفا کرتے ہیں غنے کے ساتھ، من۔ اب آپ دیکھیے یہاں میں نے من نہیں پڑھا، اس پہ زور نہیں دیا، من، یہ کچھ آواز چھپی ہوئی ہے، نون کی پوری ادا نہیں ہو رہی، لیکن اس کو ہم غنے کے ساتھ ناک میں آواز لے جا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو پڑھیے، من شرری، من شر من شرری، من شر من نہیں پڑھیں، من اس طرح پڑھیں جیسے آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نا، اونٹ، کنواں، یہ ایسا جو نون بولا جاتا ہے اردو میں، اخفا کا نون اس طرح پڑھا جاتا ہے، من شرری من شر ما خلق، ما خلق خالق نہیں، ما خلق، ما خلق ما خلق، ما خلق من شر ما خلق، من شر ما خلق ومن شر ومن شر غاسق، غاسق 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 اذا وقب، إذا وقب زال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی اور با پہ قلقلہ کرنا ہے، اذا وقب، إذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر، یہ دو نون ہے نا، ان دونوں میں یہیں پر آپ فرق محسوس کیجئے، پہلے من کا جو نون میں نے پڑھا اور شرن کا جو پڑھا، شرن کا نون مشدد ہے، یہاں غنہ ادا ہوگا جو اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوگا، اور من یہاں غنہ ہوگا لیکن نون پر اخفا ہوگا اور وہ اخفا غنے کے ساتھ ہوگا، تو ان دونوں کی آواز میں آپ توجہ سے فرق پہلے محسوس کیجئے، میرے پڑھتے ہوئے سنیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ومن شر النفاثات آپ نے دیکھا کہ فا اور سا دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، لہٰذا ان کی مقدار میں کمی نہیں ہوگی، دونوں کی مقدار ایک جیسی ہوگی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ومن شر النفاثات شارین نہیں بولیں، را کے اوپر شد ہے، اس کو یہیں پر سخت کریں، شر 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 النفاثات، شر النفاثات ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات آپ شرین بولتے ہیں اور یہ آواز غلط ہے، شر النفاثات شر النفاثات فی العقد، في العقد جی یہاں لام پہ آواز نہیں ٹکرائے گی کہ بعد میں جب آپ پڑھیں تو فل پڑھیں، فل یہ غلط ہوگا، فی العقد، في العقد فی العقد، في العقد ومن شر، ومن شر یہاں پھر نون پر ہم اخفا کر رہے ہیں غنے کے ساتھ، ومن شر ومن شر حاسد، حاسد ہاں ٹھیک بولیے، حاسد، حاسد حاسد، حاسد آواز کو دبا کر نہیں بولیں، منہ کھولیں اور زبر کی آواز کھلی ادا ہونے دیں، حاسد، حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد، إذا حسد اذا حسد، إذا حسد حسد نہیں، اذا حسد، إذا حسد ہا سا دونوں برابر آوازیں ہیں، پھر آگے دال کو آپ نے جا کے ساکن کرنا ہے، اذا حسد، إذا حسد
قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. جی اب انہی کلمات سے دوسری صورت بھی شروع ہو رہی ہے. پوری آیت میں صرف آخر میں ایک لفظ الگ ہے، باقی پوری آیت وہی ہے. اب آپ خود پڑھیے پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھیے. اگلی صورت جو قل اعوذ برب الناس والی ہے، بولیے. سورۃ والناس کی پہلی آیت پڑھیے. قل أعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. جی مالک الناس. مالك الناس. مالک الناس. مالك الناس. الہ الناس. إله الناس. آپ نے دیکھا تینوں آیتوں میں آخری لفظ ایک ہی ہے، الناس، اور تینوں کا نون مشدد ہے اور تینوں میں غنہ ہی کیا جا رہا ہے. من شر، یہ وہی اوپر والا لفظ آ گیا جو پہلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے. من شر الوسواس، من شر الوسواس. وسواسی نہیں، وس بولیں، وس ہونٹ گول کریں اور سین کو آگے باریک پڑھیں. وس پھر اگلا واو پر ہے. وس واسی، وسواسی. آواز، وس واسی، وسواسی. وس واسی. وسواسی. من شر الوسواسی. من شر الوسواس. شارل نہیں پڑھیں، شرل سختی سے پڑھیں، زبان میں سختی پیدا کریں را کے مشدد ہونے کی وجہ سے. من شرل من شر وسواسی، الوسواس. واسی نہیں، وسواسی. وسواسی. الخناس. الخناس. اب دو کلمے ملا لیتے ہیں. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. آپ پوری آیت پڑھتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي 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 يوسوس. يوسوس. سین کو سیٹی سے پڑھیں. یوس یوس یوسوس يوسوس. یوسوس. يوسوس. الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. صدور نہیں پڑھیں، سواد کو پر بھی کریں اور سیٹی کی آواز سے پڑھیں. فی صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. جی اب اس صورت کو بھی ایک ایک آیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. مالك الناس. إله الناس. إله
من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. سین غلط پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. جی اب میں دونوں صورتیں پوری روانی سے پڑھوں گی. آپ اس کو ابھی سنیں گے اور پھر ریکارڈڈ کو بعد میں بار بار سن کر درست کریں گے. یعنی لفظ لفظ پڑھنے کے ساتھ ہم تلفظ ٹھیک کرتے ہیں اور آیتوں کے ساتھ روانی سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر پھر آپ کو نماز میں بھی اور ویسے بھی تلاوت کرنا نہیں آتا. یعنی جو حضر میں آپ نے پڑھنا ہے، جیسے آپ دعا کے لیے پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں اور ختم پاک پڑھتے ہیں تب پڑھتے ہیں، تو یہ اسی صورت میں پڑھنا آئے گا جب آیت آیت کو آپ سیکھ کر پھر پورا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب انہی دونوں صورتوں کا ہم اپنی ترتیب کے مطابق ترجمہ پڑھیں گے. یہ آپ نے ابھی سیکھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ بہت سے لفظ بار بار دونوں صورتوں میں آ رہے ہیں جو سیم ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا ترجمہ بھی سیم ہی ہوگا. اب ہمیں اس کے لیے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ. جی تو سب سے پہلے ہے لفظ قل. آپ بولیے اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ نے پہلے سیکھتے ہوئے بھی پڑھا اور سورۃ اخلاص میں بھی پڑھا. قل اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے یا عرض کر دیجئے. یہ پہلے ہم نے تینوں لفظ پڑھے تھے. اس جگہ پر جو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ کریں گے آپ عرض کیجئے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام نہیں دینا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں اپنے الفاظ. تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ عرض کیجئے. اللہ آپ کو سکھا رہا ہے کیا عرض کرنا ہے. اعوذ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں پناہ لیتا ہوں. بربی یہ بھی پہلے والا لفظ ہے. رب کی، کون سے رب کی؟ الفلق. فلق کا مطلب یہاں معنی ہے صبح، یعنی صبح کے رب کی میں پناہ لیتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ میری بارگاہ میں عرض کیجئے تاکہ آپ کی اس عرض کو سن کر آپ کی امت کو بھی پناہ طلب کرنے کا طریقہ آ جائے. من شری، من کا معنی سے، شری شر، شر کا معنی برائی. ما خلق، ما کا معنی ہے جو، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. خلقہ، خلقہ کا مطلب جو اس نے پیدا کیا، جو پیدا کیا یہ عموم کے لیے ہے، یعنی جو بھی تو نے پیدا کیا یا جو اس کی مخلوق ہے یا تیری مخلوق ہے. یہ میں مختلف جملے کے اعتبار سے آپ کو معنی بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ما کا مطلب جو یعنی عام ہے، جو کچھ بھی. خلق مخلوق ہے،
یا جو پیدا کیا ہے اس سب کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں. ما خلق اس کی مخلوق کے، من شری جو پیچھے آیا ہے شر سے. بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی اس کی مخلوق کے شر سے. ومن اور سے، شرری شر یعنی اور شر سے، کس کی؟ غاسقن رات کی تاریکی کے. ساتھ ساتھ جملہ بناتے جاتے ہیں. اور رات کی تاریکی کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں. اذا جب وہ، وقب چھا جائے. پہلی پناہ مخلوق کے شر سے، دوسری پناہ رات کی تاریکی کے شر سے. کون سی تاریکی؟ جب وہ چھا جائے. ومن شرری اور سے شر یعنی اور شر سے. النفاثاتی کن کے شر سے؟ جو پھونکے مارتی ہیں. النفاسات جو پھونکے مارتی ہیں. فی العقد گرہوں میں، جو گرہ لگائی جاتی ہے، جیسے کسی چیز کو، کپڑے کو، شاپر کو، دھاگے کو جو گرہ ہوتی ہے اس کی جمع عقد ہے. ومن شرری اور شر سے حاسدن. حاسد یہ تو کوئی ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے، اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو میں نے سارے لفظ اوپر بولے ہیں، مخلوق ہے، رب ہے، شر ہے، اور ابھی یہ لفظ حاسد ہے اور حسد ہے. یہ سب لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ہم نے صرف ان کو یہاں ترتیب دینا ہے. نئے لفظ ابھی تک صرف 2-3 آئے ہیں. ایک النفاسات، ایک غاسق، فلق، وقب. اور ابھی ہم نے یہ لفظ عقد پڑھا ہے جو عقدہ کی جمع ہے، جو گرہ کو کہا جاتا ہے. اور کس کے شر سے پناہ لیتا ہوں؟ حاسدن حاسد کے شر سے. اذا حسد جب وہ حسد کرے. یہ ترجمہ ہو گیا سورۃ الفلق کا. پھر اگلی سورت انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہے. قل آپ عرض کیجئے، اعوذ جی میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الناس. الناس کا مطلب ہے تمام انسان. میں پناہ لیتا ہوں
رب کی، تمام انسان یعنی تمام انسانوں کے رب کی. مالک، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو. الناس، جو بادشاہ ہے تمام انسانوں کا. یا میں پناہ لیتا ہوں تمام انسانوں کے رب کے یعنی تمام انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. آگے من شر، پھر وہی لفظ شر سے. الوسواس، بار بار وسوسے ڈالنے والے کی. الخناس، بار بار پسپا ہونے والے کی، یعنی بار بار پسپا ہونے والے یعنی دبک کے پیچھے ہو جانے والا، چھپ جانے والا، اور بار بار وسوسے ڈالنے والے کی جو شر ہے میں اس سے بھی پناہ لیتا ہوں. یہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس کا جملہ آگے جاری ہے. الذی، جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری، دلوں میں، الناس، لوگوں کے. اور یہ وسوسے ڈالنے والے جو شیطان ہیں یہ کون ہیں اور کس مخلوق سے ہیں؟ من الجنتی، جو جنات میں سے ہو، والناس، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو. تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، کیونکہ ہم نے تعوذ کی تشریح میں یہ پڑھا تھا کہ شیطان کسی باڈی کا، کسی سٹرکچر کا، کسی شخصیت کا خاص نام اب نہیں رہا، بلکہ یہاں مراد ہماری جو ہوتی ہے وہ شیطانیت سے ہوتی ہے، اور شیطانیت انسان میں بھی ہوتی ہے اور جنات میں بھی ہوتی ہے. جی، تو یہ دونوں صورتوں کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہو گیا، اور ان کے الفاظ کو ہم نے پڑھنا بھی سیکھا. اب ان دونوں چیزوں کو یاد کرنا آپ کے ذمہ ہے. آگے بڑھتے ہیں ان دونوں صورتوں کے تعارف، شان نزول اور ان کی تفسیر کی طرف. لیکن ہم اپنا ٹائم ڈیوائڈ کریں گے اور تفسیر میں سے ہم اتنا پڑھیں گے جتنا ٹائم ہمیں اجازت دے گا. باقی ہم کل پڑھیں گے اور ان دونوں صورتوں کی ریویژن بھی کل کریں گے. اس طرح پھر انشاءاللہ کل یہ سارا مکمل ہو جائے گا. تو یہ دونوں صورتیں سورۃ فلق اور والناس ایک ساتھ نازل ہوئیں. مفہوم اور معانی و مقاصد کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کرنا دشوار ہے. اس لیے انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی اعوذ سے شروع ہوئی، یہ بھی اعوذ سے شروع ہوئی، اور دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. تو یہ دو ہو گئیں یعنی تثنیہ فارم میں آ گئیں، لہٰذا ان دونوں کو اکٹھا جب ذکر کیا جاتا ہے تو معوذتین کہا جاتا ہے. پہلی صورت میں 5 آیات ہیں اور 23 کلمات ہیں، 23، جبکہ دوسری صورت میں 6 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں. ان صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے. البتہ زیادہ تر روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں. طوالت کے ڈر سے
اور آپ کے لیے ثقیل ہونے کے ڈر سے روایات اور ابحاث کے بیان سے گریز کر رہی ہوں۔ بہرکیف شان نزول ان مبارک صورتوں کا یہ ہے کہ 7 ہجری میں جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد بخیریت واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہماری عزتیں تو خاک میں مل گئیں، مگر یہ مسلمانوں کا نبی مکہ سے قبیلہ قریش سے آ کر ہر طرح سے غلبہ حاصل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زور آزمائی، ہمارا ہر جتن ناکام ہو چکا، حتیٰ کہ ہمارے نامور جادوگر بھی ناکام ہو چکے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم اور تمہاری بیٹیاں تو جادو میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اس معاملے میں ہماری مدد کرو۔ اس وقت کی 3 اشرفیاں اس کام کے لیے لبید بن عاصم کو پیش کی، جو ایک بڑی بھاری رقم بنتی تھی، کیونکہ اشرفی کا تو وزن بھی ہوتا اور بہت بڑی قیمت اور ویلیو بھی ہوتی۔ تو بہرکیف اس نے حامی بھر لی کہ وہ یہ کام کرے گا۔ کیا کام؟ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا۔ ایک یہودی لڑکا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ کبھی کبھی آپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کے ذریعے سے لبید نے آقا علیہ السلام کی کنگھی مبارک کے کچھ دندانے منگوائے، جو کہ وہ یہودی لڑکا اس کنگھی سے جدا کر کے لایا، اور اس کنگھی کے اندر کچھ منہ مبارک آپ کے یعنی بال مبارک بھی لگے تھے، وہ بال مبارک بھی لے آیا۔ اب باپ اور بیٹیوں نے مل کر اس جادو کا جو عمل شروع کیا، موم کا ایک پتلا بنایا جس کے اندر 11 سوئیاں لگائیں، اور ایک تانت یعنی دھاگا لے کر اس کے اندر 11 گرہیں لگائیں۔ ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتی، پھونکتی اور گرہ لگا دیتی۔ پھر ان تمام چیزوں کو کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر رکھ کر قبیلہ بنی زریق کے کنویں میں پانی کی تہ میں بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا زی اروان، اور بعض کے نزدیک اس کنویں کا نام بیر عریس تھا، جس کے اندر یہ جادو کر کے سارا سامان رکھا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معمولی تکلیف ہونے لگی، تکلیف بڑھنے لگی۔ آخری 40 دن میں تکلیف بڑھ گئی، اور بالکل آخری 3 دنوں میں تو تکلیف بے انتہا ہو گئی۔ آخر کار مطلب اس تکلیف سے کیا ہوتا کہ آپ کے جسم اقدس میں نقاہت بڑھنے لگی، کمزوری بڑھنے لگی، ایک دم سے گھبراہٹ اور دل کے گھٹنے کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی، جس کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے فرائض نبوت یا عبادات میں قطعاً فرق نہیں آیا۔ ہاں، کبھی آپ کے خیال میں ایسا ہوتا کہ کسی کام کے بارے میں کہ وہ کام کر لیا ہے، مگر ابھی وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اس طرح سے تکلیف بڑھی تو رب کے محبوب نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی
اسی رات خواب میں رب کریم نے سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جو پوچھا وہ سب کچھ اس نے مجھے بتا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے جو دراصل 2 فرشتے تھے، ایک سرہانے کی طرف اور دوسرا پاؤں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ بولا کس نے کیا؟ جواب دیا لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا کنگھی کے دندانوں، بالوں، سوئیوں اور دھاگے کی گروں میں، جسے کھجور کے خوشے کے غلاف میں لپیٹ کر فلاں کنویں کی تہہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ پوچھا اب کیا کیا جائے؟ بتایا اس کنویں کا سارا پانی نکال کر پتھر کے نیچے سے نکالا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا۔ حضرت علی نے کنویں میں اتر کر حضور کے تشریف لانے اور آپ کے بتانے پر وہ تمام چیزیں پتھر کے نیچے سے نکال لی۔ اسی وقت جبریل امین آئے اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائیں۔ کون سی دونوں صورتیں؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، سورہ فلق اور والناس، اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور ہر گرہ کھولتے جائیے اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیے۔ چنانچہ دونوں صورتیں پڑھی۔ دونوں صورتوں کی کل آیات 11 ہیں، 11 ہی وہاں سوئیاں تھیں اور 11 ہی گرہیں لگائی گئی تھیں۔ جیسے ہی یہ سب چیزیں نکلی، گرہیں کھل گئیں، سوئیاں نکل گئیں، آپ کی طبیعت مبارکہ حشاش بشاش ہو گئی۔ اس واقعے کو قدر تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ سب بتانا ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کس کا؟ کچھ لوگ تو سرے سے جادو کو ہی نہیں مانتے اور پھر اس کے علاج کو بھی نہیں مانتے، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہوا، حدیث پاک میں بھی ہوا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا یہ سارا واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کی ذات مطہرہ پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کا علاج فرمایا، ارشاد بھی فرمایا، طریقہ بھی بتایا، اور پھر اس کے کرنے کے بعد آپ کی صحت مبارکہ کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو اسی وجہ سے یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کئی لوگ تو ماشاءاللہ پہلے سے جانتے ہوں گے، کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، اور ایسی کئی چیزیں آتی ہوں گی جو سننے کے بعد یا سنتے ہوئے آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمیں ان کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس جب کلاس میں لوگ آتے ہیں تو وہ ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی تعلیمی قابلیت پرائمری سے لے کے ایم اے تک بھی ہوتی ہے۔ اب اس سے زیادہ بھی پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ آپ کی اس کلاس میں موجود ہیں، تو پھر ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ جو ضروری نالج ہے وہ سب کو سب تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وجہ سے وہ چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ یہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟
کہ ہمیں وہ صحبت نصیب نہیں ہوئی ہوتی اور وہ ماحول نہیں ملا ہوتا جس کی برکت سے ان پڑھی ہوئی چیزوں پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ تو ہم نے یہ سال ہا سال سے دیکھا کہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، مگر ان کے عمل سے ایک چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان 40 دنوں کی صحبت کے بعد اور اس طرح محبت سے بیٹھ کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے، تبدیلی پیدا کی، عمل کی رغبت بھی پیدا ہو گئی اور عمل نظر بھی آنے لگا۔ تو بہرکیف میں یہ پیش کر رہی تھی کہ اس لیے اس کو آپ کے سامنے رکھا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اپنی بے علمی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان سب کے مقابلے میں آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ آپ گفتگو سننے کے بعد اتنا بیان کر سکے کہ ہم نے کس صورت کی تفسیر میں اور کس وقت میں یہ سنا، تو مزید اس کو پڑھنے کے لیے پھر آپ کے پاس وہ ریفرنس ہوگا، آپ خود بھی اس کو پڑھ سکیں گے اور جس کو آپ بتائیں گے وہ بھی پڑھ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ان صورتوں کی شان بھی معلوم ہو سکے، نیز یہ کہ آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی ماہر کی اجازت کے فائدہ اور شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ساری دنیا اس کی فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں، فوائد کے بارے میں پڑھتی رہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں اور آپ کو شفا مل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ فرشتے خود یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نکال کر لائے؟ جب پلک جھپکنے میں ساتوں آسمانوں سے اوپر سے زمین پر وہ آ جاتے ہیں اور انہیں ایسے کسی تردد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر انہوں نے لانا ہوتا تو کوئی پانی نکالنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور لوگوں کو جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، وہ سیدھا لا کے وہ چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے اور اس تکلیف کا یہ ازالہ فرما دیا ہے، یہ وجہ تھی جس کی بنا پہ آپ کو تکلیف تھی، لہٰذا اب آپ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ ایسا تو نہیں کیا۔ اللہ پاک نے باقاعدہ وہ ماحول بنوایا اور مکالمہ کروایا، پھر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت مبارکہ تک پہنچایا، اور اس کے بعد پھر آپ خود اس کا انتظام فرما رہے ہیں، لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں، خود اس کنویں پہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں جا کر پھر جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں کنویں سے باہر آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں نکل آئی ہیں اور آپ تو وہ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ وہ ہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت، شفا اور کرم بن کر نازل ہوئے ہیں، مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ایک ایک چیز آپ تک لمحہ بلمحہ پہنچائی جا رہی ہے اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اے حبیب اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اور پھر آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ امت کو بتانا مقصود تھا، پریکٹیکل کروا کے، تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے اور پھر ہمیشہ امت تک منتقل ہوتا رہے اور امت کو پتہ چلتا رہے کہ کوئی بھی چیز بے شک آپ کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو حفظی کیوں نہ ہو، آپ کو ایک ایک زبر زیر کا پتہ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے جو اس کے لیے یا کسی کام یا کسی شفا یا کسی بیماری کے معاملے میں اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اور اس کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تب تک آپ اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح پھونک اور دم کے منکر لوگ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پھونکے مارنے سے کیا ہوتا ہے اور دم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا حکم کون بھیج رہا ہے، خود رب کریم، اور حضور کی بارگاہ میں کون پیش کر رہے ہیں؟ جبریل امین، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی صحابہ کے سامنے ایسا کر رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ان پہ جادو کیا گیا۔ اور قرآن کریم کو جب ایک خاص طریقے سے
کسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اجازت کے بعد پڑھا جا رہا ہے تو ایک ایسی تکلیف جو آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے وہ قرآن پاک کی برکت سے یکدم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ عرض کیا جان عالم آپ بیمار ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ جبریل نے یہ کلمات پڑھ کر آپ پہ دم کیا۔ کون سے کلمات؟ وہ سورت کی بات نہیں، وہ کلمات میں ابھی آگے پڑھنے والی ہوں، جو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہیں، جس کو حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلمات پڑھے اور دم کیا، وہ کلمات یہ تھے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اب یہ تو ماشاءاللہ آپ کو حفظ ہو گیا ہے۔ ارقیک، میں آپ کو دم کرتا ہوں، یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے۔ دم کرنے کا یہ مطلب یعنی وہ بطور رقیہ کے، بطور ایک تعویذ کے آپ کے اوپر وہ ایک حصار باندھتا ہوں جس سے آپ کو اذیت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک محفوظ کر لے۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے۔ من سے کلی، ہر، شیء چیز یا شے، یؤذی جو اذیت دے کا آپ کو۔ الگ الگ سے ہر حرف کے معنی کو سمجھ لیجیے۔ من شر، یہ بھی ہم نے 5-6 مرتبہ یہ لفظ پڑھے ہیں، شر سے۔ کل نفس، ہر نفس، او عین، اور نظر سے، حاسد، حاسد کی۔ اللہ یشفیک، اللہ اللہ، یشفی شفا دے، کا آپ کو۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے علاوہ اس سے مختصر کلمات بھی حدیث میں موجود ہیں۔ بارہا مرتبہ ان کا ذکر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کلمات کے ساتھ حسنین کریمین کو بھی دم فرمایا کرتے اور ان کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں بھی ڈالتے، اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا کہ وہ یہ کلمات چھوٹے بچوں کو تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈال دیتے اور بڑے بچوں کو یاد کروایا کرتے کہ وہ خود پڑھیں اور رات کو سوتے وقت پڑھ کر سلانے کی عادت ڈالتے۔ البتہ جن تعویذات سے، جن رقیات سے اور جن دموں سے منع کیا گیا وہ کلمات تھے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے ساتھ منسوب کر کے بولا کرتے اور گمراہ کن منتر ہوتے، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان لوگوں کو روکا، اور پھر اس کو دلیل بنا کر آج بھی کچھ لوگ اسی طرح سے غلطی پہ چلتے ہوئے لوگوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کلمات سے بھی دم کرنے اور تعویذ بنانے یا ان سے شفا حاصل کرنے سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہمیں درست اپنی بھی کر لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی گفتگو سے کوئی اور بھی اپنی غلطی کو درست کر سکے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آج ہم یہاں اس کی تفسیر کو مکمل کرتے ہیں۔ نشان نزول تک ہم نے اس کو پڑھا اور اس کا مختصر جو تعارف، اب جو باقاعدہ تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ان صورتوں کی ریویژن بھی کریں گے۔ حدیث پاک
آج اگلا سبق ہمارا جو دوسرا حدیث پاک سے شروع ہو رہا ہے حسب معمول. آج کی حدیث ہمارے پاس مہمان نوازی کے متعلق ہے جو آپ نے زبانی یاد کرنی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الضیف، بولیے اکرم الضیف أكرم الضيف ولو کان کافرا، ولو كان كافرا، ولو کان کافرا. ولو كان كافرا. اکرمو کا مطلب ہوتا ہے اکرام کرو یا تعظیم کرو یا عزت دو. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. اکرم الضیف، مہمان کی تعظیم کرو یا مہمان کا اکرام کرو. ولو، اگرچہ کانا وہ ہو، کافرا کافر ہی. مہمان کی تعظیم کرو اگرچہ وہ کافر ہی ہو. مضمون کی سمجھ آ گئی، ترجمے کی بھی آ گئی. سمپل ہے، سادہ ہے بالکل، کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے. الفاظ حدیث پھر دہرا لیجئے. اکرم الضیف، آدھا آدھا کر کے پڑھ لیں کہ آسانی سے یاد ہو جائے. اکرم الضیف، أكرم الضيف، اکرم الضیف أكرم الضيف ولو کان کافرا. ولو كان كافرا. اکرم الضیف أكرم الضيف ولو کان کافرا. ولو كان كافرا. اکرم الضیف أكرم الضيف ولو کان کافرا. ولو كان كافرا. مجھے تو یاد ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب آپ کو ہوئی ہے کہ نہیں. پڑھے والا کوشش کریں. أكرم الضيف ولو كان كافرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر پڑھیے. أكرم الضيف ولو كان كافرا. جی، ترجمہ کیا ہوا اکرم الضیف کا کہ مہمان کی تعظیم یا مہمان کا اکرام کرو. ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر ہی ہو. اس موضوع کا بھی ہماری زندگی، ہمارے اخلاقیات، رہن سہن، نیز حقوق العباد سے گہرا تعلق ہے. مضمون پہ غور کیجئے کہ تاکید کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی مہمان کی حیثیت سے تمہارے گھر آ جائے تو ہر ایک کی تعظیم اور ضیافت کر کے اپنی فرما برداری اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دو. یہ مت دیکھو کہ اس کا مذہب اور دین کیا ہے. لفظ کافر جو ہے یہ کسی سے نفرت کی انتہا جہاں ہوتی ہے نا، وہاں مقابلے میں کفر ہوتا ہے. اس سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں ہوتی جتنی کافر سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے رب کا نافرمان ہوتا ہے، وہ ہمارے نبی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. تو لفظ کافر کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں ہی کافر تمہارے گھر آئے تو اس کے آگے پیچھے پھرو اور اس کی ضرور تعظیم کرو اور اکرام کرو اور اس کو تخت بچھا کے دو اور بستر بچھا کے دو. یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ وہ بندہ جس سے تم انتہا درجے کی محبت کرتے ہو نا، اگر وہ بھی تمہارے گھر میں آ جائے بحیثیت مہمان تو اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی مہمان نوازی کرو. مہمان کی برکت اور فضیلت کیا ہے؟ کیوں یہ اتنا زور دیا گیا اس بات پہ؟ اس لیے کہ مہمان وہ برکتیں لے کر آتا ہے آپ کے لیے. آپ کو اگر وہ برکتیں مادی طور پہ نظر آئیں تو آپ روز اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ کوئی مہمان بھیج دے، کوئی مہمان بھیج دے. جو ان برکتوں سے واقف ہوتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین رکھتے ہیں، اگر وہ منظر دیکھنا ہے تو پھر سیدنا حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو آپ نے سنا بھی، کئی جگہوں پہ پڑھا بھی۔ میں نے بھی شاید پچھلے دنوں میں ذکر کیا کہ آپ کا یہ مبارک معمول تھا کہ کبھی بھی مہمان کے بغیر آپ دسترخوان نہیں بچھاتے، کھانا نہیں کھاتے، خواہ کئی دن گزر جائیں، اور آپ کو آزمانے کی خاطر اللہ نے کئی مرتبہ ایسا کیا کہ کئی دن تک آپ کے ہاں کوئی مہمان نہیں آتا، اور پھر آپ اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اور پھر جب آپ اتنی استقامت اور اتنی محبت اپنے خلیل کی اللہ کریم دیکھتا ہے، تو پھر کبھی فرشتوں کو بندوں کی صورت میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھو، میرا خلیل بھوکا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے۔ پھر اتنی عزت افزائی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب میں نے کہا کہ اگر ہمیں وہ ایمان نصیب ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ آج تک ہمیں یہی نہیں پتہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس جہان میں رہتے ہیں اس جہان میں ہر چیز کو دیکھ کر پسند کرنے کے عادی ہیں، وہ ہمارے جوتے ہوں، ہمارے کپڑے ہوں، ہماری جیولری ہو۔ ایک ہی عادت ہے نا ہماری کہ ہم اس وقت تک اس چیز کو پسند نہیں کرتے جب تک اس کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھ نہیں لیتے، تو تب ہم جا کے اسے پسند کرتے ہیں، پھر اسے خریدتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے رحمت اور برکت نچھاور کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر ہم اپنے اسی پرابلم کا شکار ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس وجہ سے ہم اس کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایک دوست یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہر ہفتے آتا ہو اور ہر ہفتے میں وہ ڈھیر سارے فروٹ اور ڈھیر سارے ہمارے لیے تحائف اور ڈھیر ساری چیزیں لے کر آئے، تو ہم کسی سے اظہار کریں نہ کریں، اندر سے ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ہفتہ ہو گیا وہ آیا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم تو اتنا کریم ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو وہ کچھ مہمان کے بدلے میں عطا کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں تک آپ کی سوچ پہنچتی نہیں ہے۔ تو ہم زیادہ آسان کرنے کے لیے اس کو ایک دو واقعات سے سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ واقعات ہمیں یاد رہ جاتے ہیں نا، اور اس کے پردے میں پھر ہم اس چیز کو بھی ساتھ یاد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے واقعہ سنایا ہوتا ہے۔ جی، تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ مہمان کی جو برکت ہوتی ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہاں سے ہم سوچیں کہ اس کا نصیب کیا ہوتا ہے، اور ہمارا نصیب کیا ہے؟ کب جب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کہیں مہمان بن کے جائیں گے، ہمارا نصیب بھی بدل جائے گا۔ جب ہم اپنے گھر میں میزبان ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، تو ہمارا نصیب کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم نے اس دن صرف آلو ہی پکانے ہوں، یہ اس دن ہمارا نصیب تھا۔ اب ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، وہ بھی وہ جو ہمیں بڑے عزیز تھے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر مرغا بھی آ گیا، مچھلی آ گئی، بکرے کا گوشت آ گیا، بریانی پک رہی ہے، سویٹ ڈشز تیار ہو رہی ہیں، جوسز بن رہے ہیں۔ یہ کس کا نصیب ہے؟ آپ تو بیچارے آلو ہی کھا رہے تھے۔ تو یہ اعلیٰ نصیب لے کر وہ مہمان آئے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے آپ کو بھی دے دیا۔ ایک تو ہو گیا ان کا نصیب، یہ ایک تو یہ ملی برکت آپ کو کہ آپ ایسا کچھ کھانے والے نہیں تھے، مگر ان مہمانوں کی وجہ سے آپ نے بھی کھا لیا اور اللہ نے اتنا کچھ آپ کو عطا بھی کر دیا۔ اب اگر بعد میں آپ بیٹھ کے بجٹ کو روتے رہیں اور بیٹھ کے حساب کرتے رہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو یہ تو آپ کی اپنی بے وقوفی ہوگی۔ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس اس کے بدلے میں چیز آنی چاہیے۔ اللہ کے عطا کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ وہ برکت اور وہ رحمت جس کو کہتا ہے نا، وہ وہی ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے، ایک کے بدلے میں کوئی اور چیز، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرماتا ہے۔
وہ اس میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اس کے آنے کا بھی تمہیں فائدہ ہوا، اور جب وہ جاتا ہے تو پھر بھی تمہارا فائدہ کر کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ وہ تمہارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا؟ کوئی ہے جو آپ کو گارنٹی دے، لکھ کے دے دے، آج یہاں بیٹھے ہوئے دنیا میں آپ کے سامنے آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار جو آپ کو لکھ کے دے دے کہ تمہارے سارے گناہ میں نے اپنے ذمے لیے اور یہ میرے دستخط کیا ہوا کاغذ رکھ لو، میں کبھی اس سے منحرف نہیں ہوں گی؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ وہاں اللہ کریم اس مہمان کی ایسی برکت آپ کو عطا کرتا ہے کہ اس کے آنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو بھی اور ان کو بھی بہترین کھانا ملتا ہے، آپ کے دسترخوان کو دیکھ کر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ ساتھ لے جانے کا مطلب کہ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں۔ اب تیسری بات کہ جب آپ اس مہمان کی وجہ سے اس کی خاطر مدارت میں لگی ہوتی ہیں، گرمی ہے، سخت گرمی ہے، آپ کتنے گھنٹے کچن میں اس کے لیے کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، آپ کا وقت لگ رہا ہے، آپ کام کر کے تھک رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ جس اللہ نے مہمان کے آنے اور جانے کی وجہ سے اتنا کرم کیا تو آپ کی اس مشقت کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے گا؟ یقیناً اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اس کے بدلے میں، ہر گھڑی کے بدلے میں اللہ نے آپ کو نئے اجر، نئے ثواب عطا کیے۔ تو اب ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو مہمان ہوتے ہیں، مہمان کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو بندہ آپ سے اپنے کسی مطلب کے لیے، ضرورت کے لیے ملنے آیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں وہ مہمان نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آیا، آپ اس پہ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اس کے بدلے میں بھی آپ کو برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی عزت اس کے اندر زیادہ پیدا ہوگی، آپ کو وہ بہت بڑا سمجھے گا اپنے سے۔ لیکن ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ تواضع اور خاطر مدارت والا معاملہ نہیں بھی کرتے تو شریعت کی طرف سے آپ مجرم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہوتا ہے اور آپ کی نیکی ہے جس کا اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو مہمان آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آتا ہے، 3 دن شرعی طور پر وہ آپ کا مہمان ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو صدقہ کھاتا رہے، اور اگر نہیں چاہتا تو پھر زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ وہ نہ رکے۔ ہاں، جو آپ کی اولاد میں لوگ ہوتے ہیں، مطلب آپ کی بیٹیاں بیٹے، آپ کی پوتیاں پوتے، نواسیاں نواسے، یہ ان مہمانوں میں نہیں آتے کہ وہ 3 دن آئیں اور 3 دن کے بعد ان پہ صدقہ ہوگا۔ ان کا حق ہوتا ہے ان گھروں میں، جو ننیال کا گھر ہوتا ہے، ددیال کا گھر ہوتا ہے، تو ان کا رہنا اتنے دنوں میں اس ضمن میں نہیں آئے گا۔ وہ جتنا رہ سکتے ہوں، رہنا چاہتے ہوں، یا رکھنا چاہتا ہو کوئی رکھنے والا، تو وہ اس سے جدا ہوں گے، مستثنیٰ ہوں۔ اب آنے والا اگر کوئی شخص غریب ہے اور دوسرا شخص امیر ہے، آپ غریب کی خاطر مدارت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غریب ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے، اور جو پیسے والا امیر کبیر آدمی ہے آپ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور اس کی اچھی خاطر مدارت کرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنا اجر ضائع کریں گے، اور اللہ کے ہاں یہ طریقہ بالکل بھی ناپسندیدہ ہوگا، اور یہ ہمارے ہاں مروج طریقہ ہے ہر جگہ پہ بلا امتیاز۔ آپ غور کریے گا میری بات پر، آپ کسی کی شادی کو لے لیں، کسی کے کسی فنکشن کو لے لیں، یا اس کے ساتھ ویسے سلوک، یہ جو مہمانداری کی ضمن میں آ گیا، اس کو لے لیں، تو اس کو اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جاتا ہے، جتنی اس کی اوقات ہے یا جتنا وہ بیچارہ غریب ہے۔ اس کی شادی پہ آپ جائیں گے تو 500 سے زیادہ نہیں دیں گے، 1000 سے زیادہ نہیں دیں گے، اور جب کسی
बड़े के घर में, अमीर के घर में, किसी काउंसलर के घर में या किसी अपने अमीर कबीर रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो वहाँ आप 5-10 हज़ार से कम नहीं देंगे। हालांकि अगर इसके बरक्स देखा जाए तो ज़रूरत उसको थी या ज़रूरत इसको थी? ज़रूरत तो उस बेचारे को थी जो गरीब था, कि आपको एहसान उसके साथ करना चाहिए था जो पहले से ही अमीर है। आप अगर उसके घर में 10 हज़ार भी दे आए हैं, 50 हज़ार भी दे आए हैं, तो उसे आपके इन 50 हज़ार की क्या परवाह है? आपने बस अपनी वैल्यू बनाने के लिए कि हम आपके पल्ला हैं, हम पल्ला हैं, या हमारे पास भी पैसे हैं, तो आप उसके स्टेटस के मुताबिक उसके घर जाके दे रहे हैं, और गरीब के घर में वही 500 वही 1000। तो ये तरीक़ा शरीयत के ख़िलाफ़ होगा, हमें इससे इज्तिनाब करना होगा। और इसी तरह मेहमान नवाज़ी में जब कोई इलाके में बड़ा बंदा आपके घर आ गया तो पूरा दिन उसके आने के लिए तैयारियां होती रहीं, उसके लिए खाने तैयार होते रहे और हर तरह की एहतमाम किया गया। और जब कोई बहुत दूर से गरीब बंदा आपके पास आ गया मुलाकात के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, तो आप उसको एक गिलास पानी और एक कप चाय से ज़्यादा आप उसको लिफ्ट ही नहीं करवाते। तो ये सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ होगा, ज़्यादती होगी। हाँ, जहाँ पे आप इम्तियाज़ कर सकते हैं वो इस वजह से नहीं कि वो अमीर है वो गरीब है, नहीं, इस वजह से कर सकते हैं कि अगर एक आदमी अपने इलाके या अपने ख़ानदान का मुअज़्ज़ज़ है, मोतबर है, साहिब मकाम है, किसी कौम का सरदार है, किसी कौम का सरपरस्त है, किसी कबीले का सरपरस्त है, तो उसके उस एज़ाज़ और उस एहतराम की वजह से अगर आम मेहमानों की निस्बत आप उसको ज़्यादा ऑनर देते हैं और ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई करते हैं, तो ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा होगा। कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी जब कौमों के सरदार आया करते या किसी कबीले के सरदार आया करते तो आप उनको आम मेहमानों की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाया करते। तो इन चीज़ों में भी इम्तियाज़ को समझना, शरीयत के अहकाम को भी, ये भी हमारे लिए साथ साथ ज़रूरी है ताकि हमारे किए हुए अच्छे काम ज़ाया ना हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाज़िर होती हैं और आपकी अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तंग हूँ अपने घर में, कि मेरे शौहर की आदत है कि वो घर में हर रोज़ इतने मेहमान बुलाता है कि मैं सारा सारा दिन खाना पकाते थक जाती हूँ। आपने जब औरत की शिकायत सुनी तो कुछ जवाब इनायत नहीं किया, खामोश रहे। वो औरत शिकायत करके चली गई। अगले दिन आपने उसके शौहर को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया कि आज हम तुम्हारे मेहमान बनेंगे। वो बहुत खुश हुआ, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो फ़ौरन गया, घर जाके अपनी बीवी को बताया कि आज तो कायनात के वाली हमारे मेहमान बन रहे हैं। औरत की भी खुशी की इंतहा नहीं, हर तरह से आपकी आमद, आपके इस्तकबाल की तैयारी की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कुछ वक्त आपने उनके घर गुजारा, खाना तनावुल फरमाया, दुआ की और आप वापस तशरीफ़ ले जाने लगे। जब आप वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस औरत ने देखा कि घर के मुख्तलिफ़ कोनों खुदरों से कहीं से बिच्छू, कहीं से सांप, अजीब व गरीब सी चीज़ें वो घर के दरवाज़े से बाहर की तरफ निकल रही हैं। और कुछ देर आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद ऐसा ही होता रहा कि वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ऐसी चीज़ घर से बाहर निकलती रही। औरत बड़ी हैरान हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा हाज़िर हुई और जाके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तशरीफ़ ले आए तो मैंने अपने घर में ये मंज़र देखा। ये अजीब व गरीब बात थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं यही समझाने के लिए आज तुम्हारा मेहमान बना था। कल तुमने शिकायत की थी कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, तो आज मैं तुम्हें समझाने ही के लिए तुम्हारा मेहमान बना
کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. مطلب یہ چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا، یعنی بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے، زہریلی چیزیں جو گھر سے نکل رہی تھیں تو وہ تمہیں نظر آ گئیں. لیکن ان کے علاوہ بھی کسی مہمان کی آمد کے بعد جو چیزیں رب کریم ہمارے گھر سے دور کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے دیگر معاملات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ان کو مہمان کی برکت کی وجہ سے گھروں سے دور کر دیتا ہے اور ہمارے گھر کے اندر رحمت نازل ہوتی ہے. جس طرح تم نے دیکھا کہ یہ تکلیف دہ چیزیں تمہارے گھر سے نکل رہی تھی، اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں مہمان کے جانے کے بعد گھروں سے نکلتی ہیں اور گھروں کے اندر رحمت کا نزول ہوتا ہے. آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس عورت کو مسئلہ بھی سمجھایا اور پھر آنکھوں سے وہ دکھا بھی دیا تاکہ اس کا یقین مضبوط ہو جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مہمان جنت کا راستہ ہے اور اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے. گھر والے تو الگ ہیں، گھر سے محبت کرتا ہے جس میں مہمان زیادہ آتے ہیں. جو دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہے اس پہ اللہ کی رحمتیں اور بخششیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں پیش آیا. ایک تو چند مرتبہ آپ نے عام جی چیزیں کئی بار سنی ہے نا، جو ابھی بھی میں نے ذکر کیا آپ کے دسترخوان کا، مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کا. لیکن کچھ مختلف واقعہ ہوا کہ دور دراز تک لوگوں کو معلوم ہوتا کہ جس کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، فلسطین کے دور دراز کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کو حضرت ابراہیم کے در سے کھانا، پانی، غلہ، اناج مل جائے گا. یہی سوچ کر ایک مرتبہ جب قحط پڑ گیا تو اس دور میں کافی سارے لوگ حضرت ابراہیم کے گھر کھانے کے لیے اور کچھ مدد کے لیے حاضر ہوئے. اتفاق یہ تھا چونکہ ہر طرف قحط سالی تھی تو آپ کے گھر میں بھی جو جمع تھا وہ غریبوں میں تقسیم ہو چکا تھا. تو اتفاقاً اس وقت میں آپ کے گھر میں کوئی اناج اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. دور دراز سے کہیں سے لوگ آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ دونوں آپ کے گھر میں موجود تھیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ ہی بندوبست کرے گا. یہاں اس واقعے کو ایڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کامل رکھ لیتا ہے نا کہ وہ کرے گا، بس کرے گا، یہ کیفیت جب آ جاتی ہے تو اللہ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. اور پھر جب انسان کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کا پھر اتنا اعلیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے. تو جب ایسا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ نے یاد دلایا کہ مصر میں آپ کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے کہنے پر وہ لوگوں کی بھی مدد کرتا اور وہ بہت نیک انسان ہے. تو آپ کو یاد آ گیا، آپ نے کچھ غلام بلوائے اور ان غلاموں سے کہا کہ سواریاں لے کر جاؤ اور مصر میں میرے اس دوست کو جا کر بتاؤ کہ اس طرح کچھ غریب لوگ ہیں اور ان کی مدد کے لیے کچھ سامان چاہیے. اس دوست کی عادت یہ تھی کہ جب بھی قحط سالی ہوتی تو وہ بہت سارا غلہ جمع کر لیا کرتا، بہت سارا سامان جمع کرتا اور پھر اس قحط سالی میں غریبوں میں تقسیم کیا کرتا. آپ نے جب اپنے لوگ بھیجے، اس کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا کہ عجیب سی بات ہو گئی کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم میرے پاس کسی کو بھیجیں گے، کہ میں کچھ سامان بچا رکھتا. اب اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس جتنا سامان تھا میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا. ادھر ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے بھی تقسیم ہو چکا تھا اور اس دوست کے گھر سے بھی تقسیم ہو گیا.
جو آپ کے غلام گئے تھے وہ اپنی سواریاں خالی لے کر واپس آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حویلی کے قریب پہنچے تو خادم تھے، وفادار تھے، مزاج آشنا تھے، تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے اور اتنی دور سے غریب لوگ جو ہیں وہ بڑی امید لے کر آئے ہیں اور حویلی کے اندر سے دور سے آتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے کہ بہت بڑی بڑی دیواروں والا گھر اور وہ حویلی نہیں تھی۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم دور سے جائیں گے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ان مہمانوں کی نظر پڑے گی کہ ہماری سواریاں غلے سے خالی ہیں تو وہ لوگ تو مایوس ہو جائیں گے اور ان کے دل پہ بہت برا اثر پڑے گا، وہ اتنا سفر کر کے اتنی امید کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ہمیں کچھ دانائی سے کام لینا چاہیے کہ ہم اس انداز سے حویلی میں جائیں کہ یکدم ہمارے جانے سے مہمانوں کی دل آزاری نہ ہو۔ ان نے سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں تاکہ انہیں نظر آئے، پھر جا کے ہم عرض کر دیں گے اور حضرت ابراہیم اپنی حکمت عملی سے کسی طریقے سے ان کو سمجھا لیں گے اور اس طرح اچانک ان کو صدمہ نہیں پہنچے گا۔ ان غلاموں نے اپنی بوریوں میں ریت بھری اور ریت بھر کے لے آئے، لا کے رکھی۔ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو پتہ چلا کہ غلہ آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چلیں ہم گندم اور وہ غلہ نکالیں اور مہمانوں کے لیے کھانے کی تیاری شروع کریں۔ تو جس وقت جا کے حضرت سارہ نے ایک بوری کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اندر جو گندم کے دانے تھے وہ اس طرح چمک رہے تھے، ایسے شائن کر رہے تھے کہ آج تک زندگی میں ایسے گندم کے دانے دیکھے نہیں تھے۔ حیران تو بہت ہوئی، مگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے جب غلام واپس آئے تھے۔ ان خواتین نے جلدی سے اناج کو تیار کیا، آٹا بنایا، کھانا بنایا، جو کچھ سامان تھا اس کو تیار کیا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو وہ جتنے مہمان تھے اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت سارہ نے عرض کیا کہ آپ کا جو مصر کا دوست ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس نے تو بڑے کمال کا اناج بھیجا ہے، آج تک ہماری نظر نے تو ایسا اناج نہیں دیکھا۔ نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی کہ جب ہم نے اس کا آٹا بنایا، جب ہم نے اس کی روٹی بنائی تو پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل رہی تھی، ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں ہوئی اور کبھی اس طرح کا اناج نہیں دیکھا جیسا اناج اس نے بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے مصر کے دوست نے یہ اناج نہیں بھیجا، یہ میرے عرش کے دوست نے اناج بھیجا ہے۔ مطلب اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق حاصل ہوا، ہمیں کیا ملا کہ جس وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں اور مکمل توکل کر لیتے ہیں اللہ کی ذات پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عنایت کرتا ہے، آپ کی اس طرح عزت اور آپ کا اکرام کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کا۔ اگرچہ وہ نبی تھے، وہ نبوت کا گھرانہ تھا، لیکن نبوت کے گھرانے سے ہی لوگوں کو سبق ملے ہیں نا، انہی سے سیکھ کر لوگوں کے اندر تقوی اور توکل کی دولتیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم بھی جس وقت کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ اپنا مطلب، اپنی ناموری، اپنی عزت، شہرت شامل ہو جاتی ہے تو وہ کام بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو یقیناً اسی طرح آج بھی غیب کے خزانے بھی کھلے ہیں، غیب کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ ہر وقت مدد کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ تو حدیث پاک ہماری کیا ہوئی؟ اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کی تعظیم یا مہمان کی مہمان نوازی یا اس کا اکرام کرو اگرچہ وہ کافر ہی ہو۔ ہمارا تیسرا پورشن ہے
حصۃ الفقہ، جس میں ہماری فقہی اصطلاحات کل شروع ہوئی تھی، سنت غیر مؤکدہ تک ہم نے پڑھی تھی، باقی آج ہم پڑھ کے انشاءاللہ مکمل کر رہے ہیں۔ پچھلی اصطلاحات کے نام ربط کے لیے میں عرض کر دیتی ہوں، آپ انہیں پھر نوٹ کر لیجئے کہ کرنے والے کاموں میں جن کے کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر اور ٹاپ پر جو نام ہے وہ ہے فرض کا۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین جو ہر پرسن پر بالغ ہونے کے بعد، مکلف ہونے کے بعد اپنا اپنا لازم ہوتا ہے، جیسے پنجگانہ نماز، رمضان کے روزے، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ اور صاحب نصاب پہ حج، قربانی وغیرہ۔ قربانی تو نہیں، حج۔ فرض کفایہ وہ فرض جو کسی ایک قبیلے، علاقے، محلے میں سے کوئی ایک بھی ادا کر دے، دو چار بھی ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جائے، اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں، جیسے نماز جنازہ، میت کا کفن اور تدفین وغیرہ۔ واجب وہ کام ہوتا ہے جو فرض سے نچلے درجے کا بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور سنت پھر متصلاً اس کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بھی دو جز، دو قسمیں اس کی ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا سنن ہدا، اور سنت غیر مؤکدہ کا دوسرا نام سنن زوائد۔ یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے، آج ہم اس سے آگے والی اصطلاح کو پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے مستحب۔ لفظ بولیے۔ بولنے کا میں نے اس لیے کہا کہ اس کو مستحب بھی بولا جاتا ہے، لوگ اس طرح بھی پڑھتے ہیں، تو یہ مستحب لفظ ہوگا، مستحب نہیں ہوگا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ مستحب ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، مطلب اگر آپ وہ کام کریں تو اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند کریں، خواہ آقا علیہ السلام نے وہ کام کیا ہو یا کیا تو نہ ہو، اس کی ترغیب دی ہو، یا پھر اکابر امت نے اس کو پسند کیا ہو، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ثواب عظیم ملے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی عذاب یا عطاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو کام ہے وہ ہے مباح۔ مباح وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور اس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی اس کے اندر ثواب اور عذاب کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، عبادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلاً اصل میں تو ہر چیز مباح ہے جو اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے، پھر ان کو آگے مختلف کیٹیگریز میں شامل کر دیا، یعنی کچھ چیزوں کا کرنا درست کر دیا تو ان کو ظاہر کر دیا، کچھ سے منع کر دیا تو اس کو ظاہر کر دیا جس سے منع کیا، اور جس کو کوئی درجہ عطا کیا، یعنی فرض کا درجہ دے دیا، واجب کا دے دیا، سنت کا دے دیا، ان کو بھی ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم ان کاموں کو دیکھیں گے جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی جس طرح ان کو کرنے کا حکم دیا تھا، اب جو ہم پڑھیں گے ان کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو بالکل نہیں کرنا۔ ان میں سب سے ٹاپ پر جو کام ہے، جو پہلے درجے پہ منع کیا جاتا ہے، جس طرح ادھر پہلے درجے پہ کیا جاتا ہے اور ادھر پہلے درجے پہ منع کیا جاتا ہے، یہ ہے حرام۔
حرام وہ کام ہوتا ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہو. جس طرح فرض کے ثابت ہونے کا ثبوت ہمیں دلیل قطعیہ سے ملا تھا، اس طرح اس کے حرام ہونے کا ثبوت دلیل قطعیہ سے ملتا ہے. کس کا؟ حرام کا. تو جو بندہ کسی حرام کام کا منکر ہو، حرام کا منکر کا مطلب کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ کہے میں نہیں اس کو حرام مانتا. جیسے بہت سی شراب پینے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حرام نہیں مانتے، ہمارے لیے کوئی حرام نہیں. اسی طرح اور بھی کام جو اللہ نے حرام کیے اور بندہ یہ کہے کہ بھی میں اس کو حرام نہیں مانتا، کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہوا، اس طرح کر کے اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا بندہ صریحاً کافر ہو جائے گا. اور اگر جان بوجھ کر، یہ تو ہے کہنا، اگر جان بوجھ کر ایک دفعہ بھی اس نے وہ کام کیا، جیسے بدکاری کو لے لیں، زنا کو لے لیں، شراب پینے کو لے لیں، تو ادھر تو زبان سے انکار تھا اور یہاں پہ وہ کر بھی گزرتا ہے. اور اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں اور میں اس کو حرام نہیں مانتا. تو ایسا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا کہ وہ دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اور جو بندہ اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے گا تو جس طرح فرض کو ادا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، حرام کو چھوڑنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اسی طرح جیسے فرض پڑھنے والے کو یا فرض ادا کرنے والے کو ملا تھا. حرام سے جڑا ہوا متصل دوسرے نمبر پر جو کام ہے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا، وہ ہے مکروہ کام. مکروہ وہ کام ہوتا ہے شریعت جس کو ناپسند کرتی ہے. تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی، دوسرا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی یہ حرام کے بعد اس کے قریب اس کا درجہ ہوگا. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. جس طرح ادھر کرنے والے کام میں واجب فرض سے جڑا ہوا تھا نا، اسی طرح یہاں حرام کے ساتھ مکروہ تحریمی جڑا ہوا ہے. اس کا خلاف شریعت ہونا دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہے، جس طرح وہاں واجب ثابت تھا. اس کا کرنے والا فاسق، یعنی جو بندہ مکروہ تحریمی کام کرتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ کرتا جاتا ہے، ایسا بندہ فاسق کہلائے گا اور اس کو عذاب بھی ملے گا. اگر کوئی بندہ مکروہ تحریمی کو مکروہ سمجھ کر، ناپسندیدہ سمجھ کر اور حکم سمجھ کر بچے گا تو اس بچنے پر بھی اللہ اس کو اسی طرح ثواب دے گا جس طرح واجب کے ادا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس کے کرنے پر عذاب نہیں ہے. ناپسندیدہ ہے مگر عذاب نہیں ہے. مطلب جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کریں، لیکن وہ ایسا کام نہیں ہوتا کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو سخت ترین سزا ملے گی، کوئی پٹائی ہوگی، کوئی جرمانہ لگے گا، کچھ ایسا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن جو کام آپ کو دے رہا ہے، جو کام آپ کو سکھا رہا ہے، اس کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، یہ چیز پسند نہیں ہے. آپ نے جب وہ کام کیا تو ناپسندیدہ طریقہ، ناپسندیدہ انداز آپ کا اس میں شامل ہوا، لیکن وہ اس درجے کا ناپسندیدہ ہے کہ اس پر سزا نہیں دی جا سکتی. جیسے آپ کو ایک استاد دیتا ہے کام کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کر کے لانا ہے، یہاں سے یہاں تک لانا ہے. آپ کو اس نے مشق کے لیے دیا تھا، چیک کرنے کے لیے دیا تھا، آپ کی رائٹنگ دیکھنے کے لیے دیا تھا، آپ کی پابندی دیکھنے کے لیے دیا تھا. آپ نے کام تو کر لیا، لیکن آپ نے کہیں حاشیہ نہیں لگایا، کہیں گندا لکھا، کہیں سیاہی گرا دی، کچھ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ کام تو ہو گیا، لیکن اس کام کو دیکھ کے آپ کی ٹیچر کو خوشی ہوگی؟ وہ ایک دفعہ ناراضگی سے آپ کو دیکھیں گی کہ آپ نے کام کیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کی ہے، محنت کی ہے اور اس میں گنجائش تھی، لہٰذا آپ کو وہ ماریں گی، پٹائی نہیں کریں گی، کلاس سے نہیں نکالیں گی، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کریں گی کہ تم نے کام کیے، چلو جاؤ لے جاؤ اسے. خوش نہیں ہوئی وہ.
ایک اصطلاح ہے اساعت۔ اساعت وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا کرنا برا ہو اور کبھی کبھی کرنے والا مستحق عتاب بھی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کرنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہ خاصیت ہم نے سنت مؤکدہ میں دیکھی تھی، یاد ہے نا آپ کو، کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس کا کرنا ثواب ہے، اور اگر کبھی کبھی بندہ نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر ہمیشہ نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں کرنے والا جو ہے وہ اس کے الٹ ہوگا، جو اساعت میں پایا جائے گا۔ آخری اصطلاح کا نام ہے خلاف اولا۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اولا، ایک ہوتا ہے اولا۔ اگر حمزہ کے اوپر پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہو، یا بعض اوقات جملے کے سیاق و سباق سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہاں اولا پڑھنا ہے یا اولا پڑھنا ہے۔ اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلا، اور اولا کا مطلب ہوتا ہے افضل، جیسے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ تو خلاف اولا وہ کام ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا بہتر تھا، اگر کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کلاس میں پاس ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ فرسٹ آ جاتا ہے، تو اولا کون ہے؟ یعنی دوسری کلاس میں جانے کے قابل تو آپ بھی ہو ہی گئے ہیں، لیکن افضل کون رہا؟ جس نے پوزیشن لی، وہ اوپر کے درجے پہ چلا گیا۔ تو اسی طرح سے کام تو ہو جائے گا جو آپ کریں گے، لیکن آپ اس کو جتنا نکھاریں گے، جتنا اعلیٰ درجے کا بنا کے پیش کریں گے، جتنا خشوع و خضوع میں پیش لائیں گے تو وہ اولا ہو جائے گا، اور اگر اس کے بغیر کریں گے تو وہ خلاف اولا ہوگا۔ یہ مستحب کا مقابل ہے۔ مستحب میں ہم نے کیا حکم پڑھا تھا؟ آپ کریں گے تو شریعت اس پہ خوش ہوگی، آپ کو اجر دے گی، ثواب کی زیادتی ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تمام اصطلاحات فقہیہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی جتنا ثواب ایک کام کے کرنے پر ملے گا اتنا ہی ثواب دوسرے کو چھوڑنے پہ ملے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑے سے جملے کی ترتیب کو سمجھ لیں کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، تمام اپنے جو ہمارے اعمال ہیں ان کے درجات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کام کس درجے پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آسانی کے لیے میں نے ان کے جو آپس میں یہ جو متضاد تھے اور ایک دوسرے کے مقابل تھے، میں نے ان کو جوڑے بنا کر آپ کے لیے یہ آسان کر دیے کہ آپ ان کو آسانی سے یاد کر لیں۔ ابھی ہم اس کو دیکھ بھی لیں آپ اسکرین پہ، اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، میں سمجھا بھی دیتی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا ثواب ایک کام کے کرنے پہ ملے گا اتنا ہی ثواب دوسرے کو، یعنی جو اس کے مقابل والا ہوگا، اس کو چھوڑنے پہ ملے گا۔ یہ بات اکثر یا ہماری توجہ میں نہیں ہوتی یا ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھے اسکرین پر کہ ایک لائن جو پہلی ہے اس کے سٹارٹ میں یعنی پلس کا نشان، جمع کا نشان دیا اور ساتھ رائٹ کا ٹک لگا دیا، اور دوسری طرف کراس کا نشان ہے اور ساتھ مائنس کا نشان دے دیا۔ مطلب جو پہلے والا اس کو کرنا ہے اور جو دوسرے والا ہے اس کو نہیں کرنا۔ تو کرنے پر کتنا ثواب ہے، نہ کرنے پہ کتنا ثواب ہے۔ مطلب یہ کانسیپٹ بنانا ضروری ہے کہ جس کو ہمیں کرنے سے منع کیا تو ہمیں کیا ملے گا، نہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنا دوسرا کام کرنے پہ تمہیں اجر دوں گا، اس کے نہ کرنے پر بھی اتنا ہی دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دونوں میں فرما برداری ہے جو کامن ہے۔ وہاں فرما برداری یہ تھی کہ کرو، یہاں فرما برداری یہ تھی کہ نہ کرو۔ تو آپ نے دونوں جگہ پہ اپنی فرما برداری پیش کی، لہٰذا دونوں کا اللہ نے برابر ثواب دیا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں فرما برداری کا طریقہ کس طرح دونوں طرف اپنے انعامات کا ذکر کر کے سکھایا۔ تو پہلے درجے پر فرض، دوسرے پہ واجب،
تیسرے پہ سنت موقدہ، چوتھے پہ سنت غیر موقدہ، پانچویں پہ مستحب۔ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اس کے سامنے دیکھیے، حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ پانچ پانچ برابر ہو گئے، اور ان پانچ کے درمیان میں ایک اکیلا لفظ رہ گیا، مباح۔ وہ دونوں طرف ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مباح کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یعنی اگر کر رہے ہو تو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر نہیں کر رہے تو کوئی گناہ نہیں ملتا، لہٰذا یہ دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں اس کے سمجھنے سے ایک خوبصورت بات آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے، جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیانات میں بھی سمجھاتی ہوتی ہوں اور شب بیداریوں میں بھی۔ ہمارے پاس جو کام کرنے کے درجات ہیں، یہ ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ کام کرنا ضروری کون سا ہے، اور پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پہ کون ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرض پہلا نمبر، واجب دوسرا، سنت موقدہ تیسرا، سنت غیر موقدہ چوتھا، مستحب پانچواں۔ فرض کیا ہے؟ پانچوں نمازیں دن میں، ہر دن رات میں فرض ہیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد واجب، پھر سنت موقدہ، تیسرا نمبر ہے سنت موقدہ کا، چوتھا نمبر ہے غیر موقدہ کا، اور پانچواں نمبر ہے مستحب کا۔ اب میں سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ رمضان المبارک میں یا شب بیداریوں میں ہماری خواتین کو، اور میرے خیال میں مرد حضرات کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، مدارس بھر جاتے ہیں، جگہ نہیں ملتی کھڑے ہونے کی۔ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نماز تسبیح پڑھی جا رہی ہے، نماز تسبیح پڑھی جا رہی ہے، لوگ جمع ہیں وہاں پر۔ اب جتنے لوگ وہاں جمع ہیں مستحب کام کرنے کے لیے، نماز تسبیح کیا ہے؟ مستحب کام ہے، یعنی نفل عبادت میں آئے گا، تو کتنا درجہ بنا اس کا فرض سے نیچے آتے آتے آتے۔ اور فرض جو تھا وہ 5 وقت دن میں آپ کے لیے لازم تھا، اور آپ کی زندگی کی ہزاروں، سینکڑوں، دسیوں، ہر بندے کے اپنے مطابق قضا نمازیں آپ کے ذمہ پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کو قضا بھی نہیں کرتے، آپ پڑھتے بھی نہیں۔ اور جب کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو آپ نماز تسبیح کے لیے، یا وہ شب برات کی رات کے نفل کے لیے، یا پھر وہ شب معراج میں نفلوں کے لیے، یا شب قدر میں نفل پڑھنے کے لیے، آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے 15 مرتبہ سورت پڑھیں گے، سورت قدر، اور اتنی مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے، تو بس سارے دروازے جنت کے کھل گئے، آپ جنت کے مالک بن گئے، آپ جنت کے وارث بن گئے، اور آپ فٹافٹ صاف ستھرے کپڑے پہن کے تو وہ رجسٹریاں لینے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن وہ ضابطہ